الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا. معزز خواتین اور اسلامی بہنیں، اللہ جل شانہ و من والہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک ایسا مضمون بیان فرمایا ہے جو ہم سب مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، سبھی مسلمانوں کے لیے اس مضمون کو اچھی طرح سے جان لینا، سمجھ لینا ضروری ہے. کیونکہ آج دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، الجھنوں میں، افکار میں، ٹینشن میں، وری میں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں انسان گھرا ہوا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امن و اطمینان کا اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جن کے دلوں کو اطمینان ہے، جو خوش ہیں، جو شاداں فرحاں ہیں، جو اطمینان سے ہیں. ایسے لوگ اس دنیا میں بہت تھوڑے ہیں. زیادہ تر لوگ اس دنیا میں پریشان ہیں، اور ہر شخص کو طلب ہے اور تلاش ہے، سکون کی، اطمینان کی تلاش ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں یہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے
کہ انسان کو ستھری زندگی، پاکیزہ لائف، امن و اطمینان کا اور چین کا سانس لینے کا ماحول کس طرح سے میسر آ سکتا ہے، وہ کون سی لائف اختیار کی جائے، وہ کیا طریقے زندگی اختیار کیا جائے کہ جس سے انسان کو سکون کی زندگی نصیب ہو، یہ مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تمام بہنوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے یہ جو دنیا کی زندگی پیدا کی ہے، اس دنیا کی زندگی میں رنج اور راحت، پریشانی اور اطمینان، یہ دونوں ساتھ ساتھ پیدا کیے ہیں، اور آگے جو زندگی مرنے کے بعد آ رہی ہے وہاں یہ دو چیزیں الگ الگ کر دی گئی ہیں۔ امن و اطمینان کی جگہ جنت ہے، اور رنج و محن اور تکلیفوں کی اور مصیبتوں کی جگہ دوزخ ہے۔ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جہنم میں کوئی آرام نہیں ہے۔ آخرت میں یہ دو دنیایں الگ الگ کر دی گئی، مگر اس دنیا میں یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں کی گئی ہیں، بلکہ دونوں چیزیں رلی ملی ایک ساتھ رکھی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو مثال دے کر یوں سمجھایا ہے کہ جب ہم کھیت میں اناج بوتے ہیں تو ابتدائی مرحلے سے لے کر کے آخری مرحلے تک اناج اور اناج کے ساتھ گھاس، پھوس، بھوس، سب چیزیں رلی ملی ہوتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں ہم اپنے کھیت میں جواری بوتے ہیں، ہم اپنے کھیت میں گیہوں بوتے ہیں، تو شروع میں جو کھیت میں سے پودے نکلتے ہیں یہ گھاس ہے محض، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کھائیں گے بھی تو جانور کھائیں گے، انسان کے کھانے کی چیز نہیں۔ پھر جب وہ جواری ایک خاص مقدار تک بڑھ جاتی ہے اور وہ گیہوں کے پودے یہ خاص مقدار تک بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان گیہوں کے پودوں پر بالیاں آتی ہیں اور جواری کے پودوں پر بھٹے آتے ہیں۔ اب یہ بالی اور یہ بھٹے یہ بھی انسان کے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان بالیوں میں اور بھٹوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، اور اس دودھ میں سے پھر آہستہ سے رہ کر کے دانا بنتا ہے۔ گیہوں کا دانا تیار ہوا، جواری کا دانا تیار ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ دانا سخت ہو جاتا ہے۔ پھر دانا سخت ہو کر کے ایک وقت آتا ہے کہ دانا پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اور کسان سمجھ جاتا ہے کہ گیہوں کٹنے کا وقت آ گیا، جواری کٹنے کا وقت آ گیا، تو اب وہ گیہوں کاٹ لیا جاتا ہے یا جوار کو کاٹ لیا جاتا ہے، اس کے بھٹے توڑ لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ گیہوں سوکھتے ہیں، وہ جوار کے بھٹے سوکھتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد میں پھر اسے گاہا جاتا ہے، گاہنے کے بعد اسے پھر برسایا جاتا ہے۔ پھر جب اسے برساتے ہیں تو دانا ایک طرف ہو جاتا ہے اور بھوس ایک طرف ہو گئے۔ دیکھو کھیت میں سے جب اناج کٹا تو کٹنے کے بعد میں جوار کے پودے گھاس وہیں الگ کٹ گئی، اور وہ گھاس پہلے الگ ہو گئی اور بھٹے اس میں سے الگ آ گئے، لیکن بھٹوں میں بھی ابھی دانے اور دانوں کے ساتھ کوڑا کباڑ بہت ملا ہوا ہے۔
गेहूं जब काटते हैं तो गेहूं काट करके ऊपर की बालियां काट के सब अलग कर लेते हैं और नीचे की घास अलग कर लेते हैं। जब घास अलग हो गई, बालियां अलग हो गई, लेकिन जो बालियां अलग हो गई हैं ये भी अभी इंसान के खाने के काबिल नहीं है। अभी वो गाही जाएंगी, फिर उसे बरसाया जाएगा, तब गेहूं के दाने अलग होंगे और भूस अलग हो जाएगा। जब भूस और दाना अलग हो गया तो अब ये दाना, ये जो गेहूं के दाने हैं, जवार के दाने हैं, ये इंसान की खुराक बन गई। अब इंसान फकत इसे खाएगा और बकिया अब तक पीछे जितनी चीजें छोड़ते चले आए वो सब, कोई तो गया जानवर खाएंगे, मामूली जानवर खाएंगे, कोई उससे ज्यादा अच्छे जानवर खाएंगे, और बिल्कुल नीचे वो जो जड़ें जवार के खेत में रह गई है उसे उखाड़ कर चूल्हे में जलाएंगे, और उसमें कुछ कूड़ा कबाड़ है जो हवा में उड़ जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। ये मिसाल है एक। बल्कि जौ अगर हमने बोए हो तो जौ का मसला तो अभी साफ नहीं हुआ। अगर हमने धान बोया हो, चावल बोया हो तो चावल का मसला अभी साफ नहीं हुआ। अभी ये जौ फिर आगे हावन दस्ते में कुटेंगे और उसके ऊपर से छिलका उतरेगा, और ये छिलका बेकार जाएगा या जानवर खाएंगे, उसमें से जो गिरी निकलेगी वो इंसान खाएगा। और अगर चावल हैं तो फिर चावल जो हैं वो अलग होने के बाद में फिर वो मशीन में जाएंगे और उस पर से छिलका अलग हो जाएगा और अंदर से चावल की गिरी अलग निकलेगी। ये जो छिलका चावल का गया वो जलाने में जाएगा या कागज बनने में जाएगा या बेकार वेस्ट में जाएगा, उसमें से जो चावल का दाना निकला है वही इंसान के खाने में आएगा। मेरी बहनों, ये जो सारी मैंने लंबी चौड़ी मिसाल दी है, ये मिसाल कुरान करीम ने दी है कि इस दुनिया की जिंदगी ऐसी रखी गई है कि उसमें खैर और शर, राहतें और रंज, ईमान और कुफ्र, अच्छे आमाल और बुरे आमाल, ये सब रले मिले हैं इस दुनिया के अंदर, एक दूसरे से जुदा नहीं है। फिर ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाती है, मौत आ जाती है। मौत आने के बाद में फिर बीच में एक कब्र का जमाना गुजरता है, आलम कब्र का जमाना गुजरता है। ये बीच में एक बारियर है, एक आड़ है, गोया ये इसमें इंसान को इस काबिल बनाया जाता है कि अगली दुनिया में मुंतकिल किया जाए। फिर जब आदमी अगली दुनिया में मुंतकिल हो जाता है तो फिर उसे छान पछोड़ करके आमाले सालेहा अलग कर दिए जाते हैं, आमाले सालेहा अलग कर दिए जाते हैं। नेक काम अलग हैं, बुरे काम अलग है। ईमान अलग कर लिया जाता है, कुफ्र को अलग कर लिया जाता है। मोमिनीन को अलग छांट दिया जाता है, काफिरों को अलग छांट दिया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह ताला का ऐलान होगा मैदान महशर में कि ऐ बुरे लोगों, एक तरफ अलहदा जुदा हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। तो कयामत के दिन तो सब चीजें एक दूसरे से अलग होकर के जुदा जुदा हो जानी है। राहतों की जगह जन्नत है, रंज की जगह जहन्नम है। मगर इस दुनिया में दोनों जिंदगियां साथ हैं। यही दुनिया राहतों की जगह भी है, यही रंज की जगह भी है। जब दोनों की जगह एक है तो अब जरूरी है कि आदमी इस दुनिया में राहत की जिंदगी हासिल करना चाहे तो उसे वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जो राहतें हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। और अगर अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वो तरीका इंसान इख्तियार नहीं करेगा तो मशक्कत की जिंदगी, परेशानी की जिंदगी, उलझनों की जिंदगी, वो जिंदगी उसके हिस्से में, नसीब में आएगी। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने ये मजमून बयान किया है 16वें पारे के आखिरी रुकू से ऊपर वाले रुकू में। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, अल्लाह पाक ने किस्सा बयान किया है हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारी दादी हजरत हव्वा
رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا اور ان دونوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں مزے سے رہو، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں جنت میں نہ بھوک لگے گی، جنت میں نہ پیاس لگے گی، جنت میں نہ سردی لگے گی، جنت میں نہ دھوپ اور گرمی پریشان کرے گی، کوئی پریشانی کی نہیں۔ اور فلاں درخت ہے یہ مت کھاؤ، اگر اس درخت کے تم نزدیک چلے گئے اور اس درخت کو چھو لیا اور کھا لیا تو پھر اس جنت میں نہیں رہ سکو گے، اس جنت سے اترنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا اور دنیا میں جانا پڑے گا اور دنیا میں جا کر کے ساری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا، پھر آگے یہ ہوا کہ ایک لمبے زمانے تک دادا اور دادی جنت میں رہتے رہے، پھر ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد میں شیطان نے پٹری پڑھائی، دھوکہ دیا، وسوسہ ڈالا اور دادا اور دادی سے بھول ہو گئی اور انہوں نے وہ درخت جو اللہ نے منع کیا تھا کھانے سے، اس درخت کو انہوں نے کھا لیا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ جانے کون سا تھا۔ یہاں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، اس بارے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ صحیح جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں کون سا تھا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، یعنی اسے ڈکلیئر اور کلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ہے کہ یہ درخت، یہ درخت، یہ درخت، وہ درخت کس چیز کا تھا یہ وضاحت نہیں کی گئی۔ احادیث شریفہ میں، حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت نہیں۔ اور یہی دو جگہیں ہیں، قرآن اور حدیث، انہی دو سے ہم یقینی طور پر کوئی بات جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا شروع ہوئی اس سے پہلے کی بات ہے اور اس دنیا کی بات نہیں ہے، جنت کی بات ہے۔ اب جنت کی ڈیٹیل اور وہاں کی تفصیلات اور احوال ان کو انسان اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا، ان کے احوال ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھے۔ اس کے جاننے کا فقط یہ راستہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں جتنی بیان کی گئی ہیں بس ہم اتنی ہی جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ تو قرآن و حدیث میں اس درخت کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ گیہوں تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ گیہوں تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جو انداز ہے اس انداز سے یہ قول غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں لفظ ہے شجرہ، شجرہ کے معنی ہے درخت، اور گیہوں کے پودے کو شجرہ اور درخت نہیں کہتے۔ عربی میں بھی گیہوں کے پودے کو شجرہ اور درخت نہیں کہتے، درخت اور طرح کے ہوتے ہیں اور یہ تو پودے ہیں۔ اس لیے جو گیہوں والا مشہور قول ہے یہ تو بالکل بے فرقی کسی نے اڑائی ہے، سفید جھوٹ معلوم ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ درخت زیتون کا درخت تھا، لیکن یہ روایتیں بھی کچھ قابل اعتبار اور معتبر پکی اور صحیح روایتیں نہیں ہیں، اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی بھی درخت ہوگا جس درخت کے وہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، تو خیر جب وہ درخت دادا دادی نے کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ کا یہ حکم پہنچا کہ زمین پر جاؤ، اب جنت میں نہیں رہ سکتے، زمین پر اترو اور زمین پر بسو اور تمہاری ساری نسل قیامت تک زمین میں پیدا ہوگی۔ اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہی تم زمین پر پہنچو گے، تمہارے وہاں پہنچنے کے بعد میں پیچھے سے ہدایت بھیجوں گا، گائیڈنس بھیجوں گا، رہنمائی بھیجوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا کہ میری ہدایت اور میری رہنمائی اور میرا مارگ درشن اور میری گائیڈنس جب تمہیں پہنچے تو میرے بتلائے ہوئے راستے کا جو فالو کرے گا، جو پیچھا کرے گا، جو پیروی کرے گا، اسی راستے پر چل کر آئے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا اور دنیا میں مشقت میں نہیں پڑے گا۔ فلا یضل ولا یشقى، گمراہ یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا تفصیل یہ ہے کہ راستہ بھول نہیں جائے گا، راستہ گم نہیں کرے گا، راستہ کھو نہیں دے گا کہ اپنا جس راستہ جو جہاں جس راستے پر جس منزل پر اسے پہنچنا ہے وہ راستہ اس نے بھلا دیا اور دوسرے غلط راستے پر پڑ گیا، ایسا اس کو اردو میں کہتے ہیں گمراہ، یعنی وہ اپنا راستہ گم نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے کیا بات فرمائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا وطن جنت ہے، تمہیں جنت میں سے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، زمین پر سے تمہیں پھر اسی جنت میں آنا ہے۔ اگر میرے گائیڈنس کی اور میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو راستہ تمہارا گم نہیں ہوگا، تم سیدھے راستے پر جنت میں آؤ گے۔ کوئی لمبی دور جانا ہو تو کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی میپ چاہیے تاکہ سڑکوں کا فالو کرتا کرتا اپنے منزل پر پہنچے۔ تو جنت ہمارا وطن ہے، اس دنیا سے ہمیں جنت میں پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت اور گائیڈنس نازل فرمائی کہ یہ جو میں نے تمہیں راستہ بتلایا اس کا فالو کرتے رہو تو تم اپنے وطن جنت میں پہنچو گے، تم راستہ کسی جگہ پر بھولو گے نہیں۔ اور جتنے دن تم دنیا میں رہو گے اپنے وطن میں پہنچنے سے پہلے، جتنے دن دنیا میں رہو گے دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مشقت میں نہیں پڑو گے، دنیا میں رہو گے وہاں تک مشقت میں نہیں پڑو گے، اور جنت تک اپنے وطن تک آنے کا راستہ نہیں بھولو گے اگر تم میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرو گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بھیجی ہوئی نصیحت سے روح گردانی کی، چہرہ پھیر لیا، اعراض کیا، انکار کیا، میری بھیجی ہوئی نصیحت کو نہیں مانا، اسے ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تنگ گزران ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے تنگ گزران ہے، یعنی جب تک دنیا میں رہے گا پریشان 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 پریشان۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جو جنت میں تو ہم کب پہنچیں گے؟ جنت میں پہنچیں گے قیامت کے بعد۔ اب جب جنت کی طرف چلتا رہا قیامت قائم ہوئی، اب جنت میں جانے کا وقت آیا، اب یہ اندھا ہے، اسے جنت کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ ناشرو یوم القیامت عاما، ہم قیامت کے دن سے اندھا اٹھائیں گے، میدان محشر میں لائیں گے تو اندھا ہوگا، جب اندھا ہوگا تب جنت کا راستہ کیسے پا سکتا ہے؟ تو نہ تو وہ جنت میں پہنچے گا اور نہ دنیا میں اسے راحتیں اور سکون ملے گا، جب تک دنیا میں جیے گا تنگ گزران میں رہے گا اور پریشان پریشان رہے گا۔ میری بہنوں، یہ جو اللہ پاک نے مضمون سمجھایا ہے، اس مضمون کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مرد اور جو عورتیں اللہ کی بھیجے ہوئے دین کا فالو کرتی ہیں، مانتی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتی ہیں، صرف ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹر کہاں سے ایک دوا لائے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ بخار کی بہترین دوا ہے،
اور کہو تو 1000 دلائل اس پر قائم کر دیں کہ یہ بخار کی بہترین دوا ہے، مگر ہم شیشی کھول کر کے وہ دوا پیتے نہیں، بس الماری میں رکھ رکھی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، وہ جو الماری میں شیشی میں دوا رکھی ہوئی ہے وہ چاہے کتنی ہی مفید اور قیمتی ہو، اس سے ہمارا بخار نہیں جائے گا۔ ہم بے شک مانتے ہیں کہ بخار کی دوا ہے اور بہترین دوا ہے، اور کہو تو ہم 1000 دلائل سے ثابت کریں کہ بہترین دوا ہے، اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس ماننے سے ہمارا بخار نہیں جائے گا۔ ہمارا بخار تو جائے گا جب ہم شیشی کھولیں، اس میں سے ٹیبلٹ نکالیں، اسے پئیں، اور ہمارے گلے سے نیچے وہ دوا اترے تو ہمارا بخار جائے گا، ہمیں راحتیں ملیں گی۔ یہ میں نے مثال دی ہے اس کی کہ بہت سے مرد اور بہت تھوڑی سی عورتیں، بہت سے مرد اور کچھ عورتیں زیادہ نہیں ہیں، مرد زیادہ ہے، بہت سے مرد اور کچھ عورتیں ایسا سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم کیوں پریشان ہیں۔ ایسا سوچنے والے مرد تو بہت ہیں اور عورتیں تھوڑی ہیں۔ عورتیں تھوڑی کیوں ہیں؟ عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں سادگی رکھی ہے، اور کچھ زیادہ عورتیں گہرائی میں ڈیپ میں بھی اترنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بدین العجائز، بوڑھیوں کا دین مضبوط پکڑو۔ جیسے بوڑھی عورتوں کا جو دین ہوتا ہے وہ مضبوط پکڑو۔ کیوں؟ بوڑھی عورت ہے وہ زیادہ ڈیپ میں نہیں جائے گی، موٹی موٹی باتیں جانے گی، مانے گی، دوسروں کو بتلائے گی۔ اور ہر چیز میں یہ سوال کہ ایسا کیوں ہے، یہ جو ہر چیز میں سوال ہے، واہ کا سوال جو ہر چیز میں ہے، یہ کوئی اچھا سوال نہیں ہے، اچھا ذہن نہیں ہے، اچھا مزاج نہیں ہے، یہ پریشان کرنے والا مزاج ہے، اور یہ پریشان کرنے والی صورتیں مردوں کو زیادہ پیش آتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی ہیں، وہ زیادہ اپنے ذہن کو پریشان نہیں کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا عورتوں پر خاص فضل ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ زیادہ تر مرد اور کچھ عورتیں، یہ کچھ عورتیں کون ہیں؟ وہ ہیں جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے اسکولوں میں کالجوں میں جنہوں نے ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا ہے۔ ایسی کچھ عورتیں ایسا سوچتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جینے کا جو طریقہ اور جو ڈھنگ اور جو مینر بتلایا ہے وہ نہایت شاندار طریقے زندگی ہے۔ اسے اختیار کیا جائے تو مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں جو اللہ نے بتایا ہے یہ جینے کا بہترین طریقہ ہے۔ مگر میری بہنوں، وہ طریقہ تو قرآن میں ہے، اور ہمارے قرآن ہماری الماری میں رکھا ہے، ہماری زندگیوں میں وہ قرآن نہیں آیا۔ وہ حدیث میں وہ جینے کا طریقہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور حدیث کی کتابیں لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں وہ باتیں نہیں آئی۔ تو جب تک آپ بوتل کھول کر ٹیبلٹ پی کر اپنے پیٹ میں نہیں پہنچائیں گے آپ کا بخار نہیں اتر سکتا۔ ایسے قرآن کریم نے جو جینے کا ڈھنگ بتایا ہے وہ جینے کا ڈھنگ جب تک اپنائیں گے نہیں، اللہ کے رسول نے جو جینے کا طریقہ بتایا ہے اسے جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ صرف ماننے سے کوئی فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا بتلایا ہوا طریقہ سب سے زیادہ امن و اطمینان اور راحت اور سکون کا طریقہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن مان کر کے اسے اپنی زندگیوں میں تو لیتے نہیں۔ تو ٹیبلٹ پیے بغیر کہاں سے بخار اترے گا، راحت ہوگی؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے انسان کو اس دنیا میں
ایسا جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارے تو جب تک دنیا میں رہے گا نو وری، کوئی پریشانی نہیں، نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو شخص نیک کام کرتا ہے، ومن عمل صالحا، خواہ وہ نیک کام کرنے والا مرد ہو یا وہ نیک کام کرنے والی عورت ہو، من ذکر او انثى، درا حال ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان رکھنے والا ہے، یعنی ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کرتا ہے اور کرتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور مرنے کے بعد آخرت میں اس نے دنیا میں جو نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو بہترین کام کیے ہیں ان بہترین کاموں کا بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا، بہترین کاموں کا بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا، اور کوتاہیاں جو ان سے ہو گئی ہیں، ہم اللہ کے مومن بندے، نیک زندگی گزارنے والے بندے، ان سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مردوں سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، عورتوں سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کا بدلہ نہیں، یہ کوتاہیاں تو اللہ معاف فرمائیں گے، اگر انہوں نے ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو اللہ معاف فرما دیں گے، درگزر فرما دیں گے، اس کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے، انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں کا بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دنیا کا بھی حال بیان کیا، آخرت کا بھی حال بیان کیا کہ اگر دنیا میں ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، ستھری زندگی ملے گی، امن و اطمینان والی زندگی ملے گی، دنیا کے اندر مرد کو بھی عورت کو بھی کوئی یہ خاص نہیں ہے کہ مردوں ہی کو ایسا خاص نہیں ہے، عورتوں ہی کو ایسا کوئی خاص نہیں ہے، مردوں اور عورتوں سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو انہیں پاکیزہ اور ستھری زندگی اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ان کے نیک کاموں کا بہترین بدلہ ملے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس دنیا میں اطمینان کی زندگی کس کے لیے ہے؟ ان مردوں کے لیے ہے اور ان عورتوں کے لیے ہے جن میں ایمان ہے اور ایمان کے بعد وہ نیک کام کرتے ہیں۔ میری بہنوں، اب انہی دو مضمونوں کو سمجھنا ہے کہ ایمان ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک کام کرتی ہیں، نیک کام کیا ہے؟ بس ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل عرض کروں میں، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے، یہی اصل مضمون ہے جو اب سمجھنا ضروری ہے۔ میری بہنوں، جب ہم مکتب میں بچے تھے اور مکتب میں پڑھتے تھے تو مکتب میں ہم نے تعلیم الاسلام پڑھی ہے، اور تعلیم الاسلام میں ہم نے ایک ایمان مجمل یاد کیا ہے اور ایک ایمان مفصل یاد کیا ہے۔ وہ ایمان مفصل میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان 7 چیزوں پر جو ایمان لاتا ہے، یعنی ان 7 باتوں کو دل سے سچا مانتا ہے، بس وہ ہے مومن۔ اس کا نام ایمان مفصل ہے، اور وہ بچپن میں ہم نے تعلیم الاسلام نے یاد کر رکھا ہے، مگر چونکہ ہم عربی نہیں جانتے
اس لیے اگر ترجمے کے ساتھ بھی یاد کیا ہوگا تو بھی ہم اسے بھول گئے، ترجمہ بھول گئے، اور اصل ایمان مفصل یاد ہوگا تب بھی ہم اسے سمجھتے نہیں۔ وہ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ 7 باتیں ہیں۔ اس میں ایمان مفصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ مانتا ہوں میں، آمنتو کے معنی ہے دل کی گہرائی سے مانتا ہوں میں اور مانتی ہوں میں۔ مرد کہے گا تو ترجمہ ہوگا مانتا ہوں میں، عورتیں کہیں گی تو ترجمہ ہوگا مانتی ہوں میں۔ آمنتو مانتا ہوں میں، مانتی ہوں میں اللہ کو۔ آمنت باللہ، ایک تو اللہ کو ماننا، یعنی یہ ماننا کہ اس سارے جہاں کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ یہ دنیا خود بخود آٹومیٹکلی پیدا نہیں ہو گئی۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، اور یورپ میں، امریکہ میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے آٹومیٹکلی چل رہی ہے اور خود ہی آٹومیٹکلی وجود میں آ گئی ہے، اور آ کر کے ایسے ہی چلتی جا رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی۔ ایسا ماننے والے یورپ اور امریکہ میں بہت ہیں۔ ڈارون اسی برطانیہ کا، برٹش کا شخص تھا، جس ڈارون نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ انسان پہلے کیڑا تھا اور کیڑے میں سے چوہا بنا اور چوہے میں سے پھر بندر بنا اور پھر بندر سے چینج ہو کر کے انسان بن گیا۔ اور اتنی محمل بیکار بات کو دنیا کی بڑی بڑی عقلیں مانتی وہ ڈارون نے بڑی شاندار بات کہی۔ جو سب سے زیادہ بے وقوفی کی بات جو اس نے کہی ہے اسے دنیا اتنی سراہتی ہے کہ جو کتنا شاندار آئیڈیا پیش کی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اس سے پہلے بندر تھا اور بندر میں سے اس کی دم کٹ کے گر گئی اور پھر وہ انسان بن گیا اور کھڑا ہو کر چلنے لگ گیا۔ ایسی محمل باتیں کہنے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کو کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا، وہ تو اسی طرح سے پیدا ہوتا آیا۔ سوال یہ کہ اسی طرح سے پیدا ہوتا آیا تو انسان سے پہلے بندر تھا، وہ کہاں سے بنا؟ کہ وہ چوہے میں سے بنا؟ چوہا کہاں سے بنا؟ کہ وہ کیڑے میں سے بنا؟ کہ کیڑا کہاں سے بنا؟ کہ وہ مٹی میں سے بنا؟ مٹی کہاں سے بنی؟ اب جک مار کر کے رکنا پڑے گا تو اس مٹی کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے، آخر وہ کون ہے جس نے مٹی بنائی؟ یہ سوال چلتے 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 ایک جگہ پر آدمی کو پریشان ہو کر رکنا ہے، اور وہاں رک کر کے مجبوراً اسے ماننا ہے کہ یہ بگننگ میں جو چیز تھی وہ خود بخود نہیں بنی، اسے کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب بگننگ میں ایک چیز کو ماننا ہے تو پھر انسان کے بارے میں کیوں نہ مان لیا جائے کہ اللہ نے اسے بنایا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایمان رکھنا کہ اس پوری کائنات، یہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہوئی، اس کائنات کا پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور اسی ذات کا نام ہے اللہ۔ اس نے یہ دنیا پیدا کی ہے، ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی کا سامان کیا ہے، ہمیں جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، اور ہم پر، ہر مخلوق پر، اللہ کی تمام مخلوقات پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی پوجا کریں، ورشپ کریں، عبادت کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور پوجا جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی دعائی لی جائے،
تو یہ سب اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ان کے ماں نہیں ہے، ان کے باپ نہیں ہے، وہ کسی سے جنے نہیں گئے ہیں، انہوں نے کسی کو جنا نہیں ہے، اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور ان کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ہستی ہے. یہ اللہ کو ماننا، جیسے اللہ تعالی ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ، اس طریقے پر اللہ کو ماننا، یہ پہلی چیز ہے جو ایمان کے لیے. یہ 7 چیزیں جو ایمان میں ضروری ہیں، ان میں سے یہ پہلی چیز ضروری. میری بہنوں غور کرو، دنیا میں کچھ لوگ تو ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اور اللہ بھی مانتے ہیں اور معبود بھی مانتے ہیں. یہ اس ملک کے عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، تو گاڈ کے ساتھ 2 خدا اور مانتے ہیں. ٹرینٹی ان کا مسلک ہے کہ 3 خدا مل کر کے ایک بنتے ہیں. اور عجیب و غریب ان کا فلسفہ ہے 3 in 1 اور 1 in 3. یہ ان کا ہے بس 3 in 1. وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر وہ ایک 3 ہے، اور 3 ہے یعنی 3 ہے مگر وہ 3 مل کر ایک ہے. صاف لفظوں میں کہیں کہ سیدھا خدا صرف ایک ہے، نہیں وہ نہیں کہتے. وہ کہتے نہیں خدا ایک ہے مگر اس ایک میں 3 ہے. ہمارے ہندوستان کے ہندو وہ بھی پرمیشور کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پرمیشور کو، مگر پرمیشور کو ماننے کے ساتھ کروڑوں مورتیوں کو اور خداؤں کو انہوں نے بنا دیا. یہ ہندوؤں کے علاوہ پارسی اور مجوسی ہیں، وہ 2 خدا الگ الگ مانتے ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا، برائی کا خدا. تو دنیا میں بہت سے ہیں جو طرح طرح کے خدا مانتے ہیں. اور خدا ماننا کیا ہے؟ خدا ماننا یہ ہے کہ خدائی والا برتاؤ کسی کے ساتھ کیا جائے تو وہ خدا ماننا ہے. دیکھو ہندو پرمیشور صرف اللہ کو مانتے ہیں مگر مورتی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مورتی کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے مورتی کو بھی خدا مان لیا، بت کو. تو اسی طرح سے میری بہنوں اس کو اچھی طرح سے سمجھو. اگر مسلمان اللہ کو اللہ مانتا ہے، لیکن اللہ کو اللہ ماننے کے ساتھ اللہ کے کسی بڑے سے بڑے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کا خلاصہ ہیں، رب العالمین کے چہیتے اور پیارے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو جب دنیا میں حضور تشریف فرما تھے ان کی پوجا شروع کر دے، ان کو سجدہ کرنے لگے، یا حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آج مدینہ شریف میں حضور کی قبر ہے، اس قبر کی کوئی پوجا شروع کر دے اور سجدہ کرنے لگے، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے اور حرام ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے قیس بن سعد. وہ سیریا گئے، شام گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو مرزبان تھا، ان کا جو بڑا لیڈر تھا، اس کو سبھی دربار میں سجدہ کیا کرتے تھے. تو حضرت قیس نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جو ان کا لیڈر ہے، مرزبان ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، 4 پیسے کا آدمی ہے، اور ہمارے حضور تو اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، سب سے کائنات کا خلاصہ ہیں. لہذا جب یہ لوگ اپنے مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں تو حضور کی ذات اس سے افضل اور بڑی اور اہم ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں. یہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. وہاں سے سفر کر کے واپس آئے تو حضور سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں شام گیا تھا تو میں نے وہاں یہ طریقہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں، جب وہ دربار میں آتا ہے تو سارے درباری، وہ آ کر دربار میں کرسی پر بیٹھے گا تو سارے درباری اسے سجدہ کریں.
تو کہا یہ میں طریقہ دیکھ کر آیا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو سجدے کا مستحق نہیں ہے، سجدے کا اسے کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات شریفہ تو بہت بڑی ذات ہے، آپ کو ہم اگر سجدہ کریں تو یہ بات مناسب ہے، لہذا آپ اجازت دیں تو جب آپ گھر میں سے ہماری مجلس میں تشریف لایا کریں تو ہم سب صحابہ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ تمام بہنیں بہت غور سے سنیں، حضور نے اس کا کیا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا اور تم میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو حضرت قیس نے صاف انکار کیا کہ یا رسول اللہ قبر کو ہم نہیں کریں گے سجدہ، یہ مشکاہ شریف میں حدیث ہے۔ حضرت قیس نے کہا کہ نہیں، آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ کو سمجھا دیا گیا ہے، پہلے سے خوب سمجھا دیا گیا ہے کہ کسی بھی قبر کو سجدہ کرنا یہ قبر کی پوجا کرنا ہے، اور قبر کی پوجا کسی بھی اللہ کے علاوہ کی پوجا جائز نہیں ہے، وہ قبر چاہے حضور کی ہو تب بھی اس کو سجدہ کرنا اور پوجا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ کو یہ مسئلہ قبروں کا سمجھا دیا گیا تھا، تو جب حضور نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر تم میری قبر پر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، حضور دنیا میں موجود ہیں تو دنیا میں موجود ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد بھی تو زندہ ہیں، پھر تم قبر میں سجدہ جب نہیں کرو گے تو زندگی میں کیسے سجدہ جائز ہو جائے گا؟ اگر زندگی میں سجدہ جائز ہے تو حضور کی قبر کو سجدہ بھی جائز ہوگا، اور حضور کی قبر کو سجدہ جائز نہیں تو زندگی میں بھی جائز نہیں، کیونکہ حضور کا حال دونوں حال میں یکساں ہے، زندہ ہے تو زندہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں پہنچ کر بھی زندہ ہے۔ لہذا مسئلہ حضور نے کلیئر کر دیا، ایک مسئلہ ان سے پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا اور وہ صحیح جواب دیا کہ مرنے کے بعد قبر میں جب حضور دفن کر دیے جائیں گے تو حضرت سعد قیس ابن سعد حضور کی قبر پر سے گزریں گے تو حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے، یہ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ کو پہلے سے سمجھا دیا گیا تھا۔ تو حضور نے اس پر سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جب میری قبر کو تم سجدہ نہیں کرو گے اور قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو زندگی میں مجھے سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ نبی کے تعلق سے تو زندگی اور مرنے کے بعد کے احکام ایک ہیں۔ یہ میری بہنیں اس مسئلے کو سمجھیں، ایک مسئلہ ہے حیات النبی کا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، لہذا اگر اس وقت سجدہ جائز ہے تو اس وقت بھی جائز ہے، اور اس وقت ناجائز ہے تو اس وقت بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات آگے بڑھائی اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، شوہروں کو سجدہ کیا کریں، یعنی عورتوں پر ان کے شوہروں کا اتنا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، جتنی بھی وہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی تعظیم کریں اتنی کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو تعظیم کی جا سکتی ہے یہ عورتوں کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تعظیم کریں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو تعظیم کا سجدہ کیا کریں۔ دیکھو حضور نے دوسرا مسئلہ کلیئر کیا، اللہ کے علاوہ کو عبادت کا اور ورشپ کا سجدہ ہے تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کو رسپیکٹ کا اور تعظیم کا سجدہ یہ بھی جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ حضور نے کلیئر کر دیا، کیونکہ بیوی شوہر کو اگر سجدہ کرے گی تو ظاہر ہے کہ شوہر کی کوئی پوجا نہیں کرے گی، اس کی ورشپ اور عبادت نہیں کرے گی، وہ تو اپنے شوہر کا رسپیکٹ کرے گی، تعظیم کرے گی، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں۔ اگر یہ بھی جائز ہوتا تو عورتوں کو یہ حکم میں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو رسپیکٹ کے لیے سجدہ کیا کریں، مگر چونکہ رسپیکٹ کے لیے سجدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں،
اس لیے عورتوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا. لہذا یہ مسئلہ بالکل کلیئر تمام بہنیں صاف سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ جائز نہیں ہے. چاہے پوجا کی نیت سے سجدہ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے مورتی کے سامنے، بت کے سامنے، مورتی کے سامنے ہندو سجدہ کرتے ہیں ورشپ اور پوجا کی نیت سے، یہ بھی جائز نہیں. اور کسی نبی ولی بزرگ کی قبر پر سجدہ کرے کوئی مرد یا کوئی عورت تو ورشپ کی نیت سے سجدہ کرے، وہ کافر ہوگی، مسلمان باقی نہیں رہی. اور رسپیکٹ کی نیت سے سجدہ کرے یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ رسپیکٹ کی نیت سے بھی اللہ کے علاوہ کو سجدہ جائز ہی نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا میری بہنوں کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کائنات کا خالق و مالک اللہ کو جاننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اکیلے ہیں، وہی عبادت کے حقدار ہیں، ان کے علاوہ کسی کے کوئی لیے عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر اور شریک نہیں ہے. ایسا سچا پکا اللہ پر ایمان رکھنا. میری بہنوں آج دنیا کے اندر ایسا سچا پکا ایمان رکھنے والے بہت کم مومنین رہ گئے ہیں. مرد بھی کم ہیں، عورتیں بھی کم ہیں. اور میری بہنیں ناراض نہ ہو، اب بات دوسری کہوں، ایسا کچا ایمان والی بہنیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں. ابھی پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ بات میں مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں. لیکن یہ جو وساوس اور خیال اور اللہ کے بارے میں پکا اور مضبوط ایمان نہیں، طرح طرح کی چیزوں کے پیچھے منتیں ماننا اور اس کے پیچھے امیدیں باندھنا اور آسے لگانا اور ان کے فاتحے کرنا اور ان کی طرح طرح کی ان کی طرف جانا، تعویذ، گنڈے، منتر، پھنتر، چنتر، یہ سب چیزیں، یہ ساری کمزوریاں عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہیں. مردوں میں بھی یہ کمزوریاں ہیں مگر مردوں میں تھوڑی ہیں، عورتوں کے اندر یہ کمزوریاں زیادہ ہیں. اور مردوں میں جو تھوڑی بہت کمزوریاں آئی ہیں وہ بھی گھر والی کے پیچھے پڑے رہنے سے مرد بھی اس چکر میں پھنستا ہے، اور وہ بھی بیوی کو لے کر کسی قبر پر پہنچتا ہے یا بیوی کو لے کر کسی جنتر منتر کرنے والے کے پاس پہنچتا ہے، طرح طرح کے خرافات میں پھنستا ہے. اس لیے میری بہنوں ایمان مضبوط کرو، اللہ پر یقین رکھو. نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والے بھی اللہ ہی ہے. انہی کے فیصلوں سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، انہی کے فیصلوں سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. دعائیں صرف اللہ سے کرو، منتیں صرف اللہ کی مانو، خوشامد صرف اللہ کی کرو، ورشپ اور عبادت صرف ان کی کرو، اور انہی سے آسرا رکھو، انہی سے آرزویں رکھو، انہی سے دعائیں کرو. کوئی پریشانیاں پیش آئے تو اس کے دور ہونے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ اپنے من کو مت جوڑو، اس کے ساتھ اپنا تعلق مت جوڑو. ایسا تنہا اللہ پر ایمان رکھنا یہ پہلی چیز ضروری ہے دنیا میں امن کی زندگی حاصل کرنے کے لیے. دوسری چیز ہے آمنت باللہ و ملائکتہ. اللہ کو صحیح طریقے پر ماننے کے بعد دوسری چیز کو ماننا جو ضروری ہے وہ ہے اللہ کے فرشتوں کو ماننا. اللہ کے فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں. فرشتے مرد بھی نہیں ہیں، عورتیں بھی نہیں ہیں. وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں. وہ نور سے بنائے گئے ہیں، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں. اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے، اس مخلوق کو ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز جو ماننی ضروری ہے وہ یہ ماننی ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے بے شمار نبی بھیجے ہیں، اور ان نبیوں پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کیے ہیں. کتنے نبی آئے ہیں اللہ جانے، کتنے نبی آئے ہیں ان کی کوئی تعین نہیں کر سکتا. کتنی کتابیں نازل ہوئی اللہ جانے، کتنی کتابیں نازل ہوئی ان کی کوئی تعین نہیں کر سکتا. کہتے ہیں بعض روایتوں میں یہ مضمون ہے
کہ 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 104 کتابیں اللہ کی نازل ہوئی ہیں۔ یہ جتنے رسول آئے ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، یہ ماننا کہ جس زمانے میں جو نبی اور رسول مبعوث کیے گئے وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، ان سب کو سچا ماننا یہ ضروری۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں جو بھی کتاب آسمان سے زمین پر نازل فرمائی وہ سب اللہ کی سچی کتابیں تھیں۔ پھر عمل کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ آدمی عمل کس پر کرے گا؟ عمل کرے گا جس نبی کے دور میں آدمی ہے، جو جس نبی کا ٹائم اور پیریڈ چل رہا ہے، اس نبی پر جو کتاب آئی ہے اس پر عمل کرے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ان پر تورات نازل ہوئی اور اگلا نبی نہیں آیا، جب تک اگلا نبی نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کی امت تورات پر ایمان لائے گی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی، اور سب نبیوں پر اور سب رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لائے گی جو پہلے اتر چکی ان پر بھی اور آئندہ اترنے والی ہیں ان پر بھی، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور عمل کرے گی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام پر نئی کتاب اتری، تو اب عیسیٰ علیہ السلام پر اور گزشتہ انبیاء، آنے والے انبیاء، پہلی کتابیں، آگے والی کتابیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اب عمل کس پر کرے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر عمل کرے گی، اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل نہیں کرے گی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آج دنیا میں 100 سے زیادہ حکومتیں ہیں، دنیا میں 100 سے زیادہ حکومتیں ہیں الگ الگ۔ یہ خود آپ کا بر اعظم امریکہ ہے، اس امریکہ میں کہیں 45 جتنی حکومتیں ہیں، اور ہر حکومت کا اپنا ایک قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اور ہم سب مانتے ہیں کہ بھئی یہ سب دنیا کی حکومتیں ہیں، ایک انڈیا ہے، ایک پاکستان ہے، ایک سعودیہ ہے، ایک ایران ہے، ایک توران ہے، یہ ہے وہ ہے، سب حکومتیں الگ الگ ہیں، سب کے قانون الگ الگ ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں۔ مگر جو مرد اور جو عورت کینیڈا میں ہے وہ کینیڈا کے قانون کو مانے گا، تو پھر دوسرے قانون جو ہے یہ کینیڈا کے قریب میں USA ہے، اس کا بھی قانون تو قانون ہے، بے شک وہ حکومت ہے اور بہت بڑی حکومت ہے، اس کا قانون بھی قانون ہے، مگر کینیڈا کا رہنے والا USA کے اصول کو نہیں مانے گا، وہ یہاں کا رہنے والا یہی کے اصول کو مانے گا۔ تو جیسے جگہوں کے اعتبار سے یہ ضابطہ ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی یہ ضابطہ ہے۔ تو نبیوں کے زمانے بدلتے ہیں، تو زمانے بدلنے سے جون سے لوگ جس نبی کے زمانے میں ہوں گے اسی نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، مانیں گے تمام نبیوں کو، تمام کتابوں کو مانیں گے کہ مانے سچا مانیں گے، اور عمل کریں گے جس نبی کے زمانے میں ہم ہیں وہ۔ تمام بہنیں سمجھیں اس کو، ہم اس وقت میں اللہ کے جو سب سے آخری نبی ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، اور حضور پر قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اب زمانہ نبوت محمدی اور قرآن کریم کا زمانہ چل رہا ہے، لہذا آج دنیا کے ہر شخص کو حضور ہی پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن ہی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ماننا سب کو ضروری ہے، جتنے نبی آئے ان سب کو سچا ماننا ضروری ہے، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی سب کو سچا ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک نبی کا بھی کسی نے انکار کر دیا، ایک کتاب کا بھی انکار کر دیا، وہ مومن نہیں رہا۔ تو اب یہ
4 چیزیں ماننی ضروری ہوئی: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. یہ 4 ہوئی. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ہے بہنیں بہت غور کر کے سمجھیں، یہ 4 ایک سلسلے کی کڑی ہے، ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے. وہ کیا ہے؟ چاروں مل کر ایک بنتی ہیں. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے، جو ہمارے بھی خالق و مالک ہے، انہوں نے پیدا کی. پھر اس اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی فرشتوں کے ذریعے. اللہ کے یہاں سے جو کتابیں انسانوں پر، نبیوں پر اترتی ہیں، تو وہ کوئی آسمان سے لٹکتی نبی کے گھر میں نہیں آتی، بلکہ اللہ کے یہاں سے جو کتابیں آتی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہی آتی ہے اللہ کی. تو اگر ہم فرشتوں کو بیچ میں نہیں مانیں گے تو ہم وہی اور آسمانی کتابیں اور نبی یہ کس طرح مانیں گے؟ وہی ماننے کے لیے، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں کو ماننے کے لیے، رسولوں اور نبیوں کو ماننے کے لیے یہ بیچ کی کڑی ماننی ہی ہے فرشتوں کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے براہ راست اس دنیا میں بات نہیں کرتے ہیں. یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اس سے طور پر اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. حضور سے اللہ نے معراج میں بات کی تھی. باقی عام طور پر اس دنیا اللہ کی وحی لے کر کہاں آتے ہیں؟ اللہ کے چنیدہ بندوں کے پاس آتے ہیں، منتخب کیے ہوئے بندوں کے پاس آتے ہیں. یہ جو منتخب کیے ہوئے بندے ہیں یہی اللہ کے رسول اور نبی کہلاتے ہیں. وہ جو نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، وہ وحی جب انسانوں کو پہنچا دی جاتی ہے اور اسے کتابوں میں لکھ دی جاتی ہے تو اس وحی کا نام ہے آسمانی کتابیں. تو یہ چاروں ایک سلسلے کی کڑی ہے. ان چاروں میں سے اگر ہم ایک کو بھی نہیں مانیں گے تو معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ 4 باتیں ساتھ میں ماننی ضروری ہیں. اللہ پر ایمان لانا صحیح طریقے پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا. 5ویں چیز ہے والیوم الآخر. یہ ایمان لانا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور یہ جو دنیا چل رہی ہے، دن رات سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ. یہ جو ڈے اینڈ نائٹ جو زمانہ چل رہا ہے یہ اسی طرح سے چلتا ہی رہے گا؟ نہیں، اسی طرح سے چلتا ہی نہیں رہے گا. اس دنیا کا ایک لاسٹ ڈے آ رہا ہے جی. اس لاسٹ ڈے پر پہنچ کر اس دنیا کو فنش ہو جانا ہے. وہ جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے آ رہا ہے اس لاسٹ ڈے کا نام ہے الیوم الآخر. الیوم الآخر کا ترجمہ یہ لاسٹ ڈے. تو میری بہنوں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا بس ایسے ہی ہمیشہ چلتی نہیں رہے گی. یہ عقیدہ کافر کا عقیدہ ہے، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. کافر یہ کہتا ہے، کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگانی، بس یہی دنیا کی زندگی اور لائف، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، آگے کوئی دوسری زندگی نہیں. بس ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بڑھتے ہیں، پلتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، موت کا وقت آتا ہے، مر جاتے ہیں، قصہ ختم. ہمیں مارتا کون ہے؟ ٹائم. وما یہلکنا الا الدہر. ہمیں مارتا کون ہے؟ ٹائم مارتا ہے. اور ہمیں پیدا کون کرتا ہے؟ تو پیدا آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیدا تو آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. اور پھر مارتا کون ہے؟ ان کا مارتا ہے ٹائم. ہمیں نہیں ہلاک کرتا ہے مگر زمانہ نام ہے ٹائم کا. یہ عقیدہ، یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ پیدا آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں اور مرتے ہیں، مارتا ہے ٹائم. یہ جو 70، 80، 90 سال کے ہو جاتے ہیں تب تو مرنا ہے.
تو یہ 70 سال کی عمر ہو جانا، 80 سال کی عمر ہو جانا، 90 سال کی عمر ہو جانا، یہ ٹائم مارتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ کافر کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ہر چیز کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ ہی مارنے والے ہیں۔ جیسے ہر چیز دنیا میں مرتی رہتی ہے اور اللہ جلانے والے ہیں، اللہ مارنے والے ہیں، اسی طریقے سے یہ پوری دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور دنیا کو مر جانا ہے، اور یہ اس دنیا کا آخری دن ہے، لاسٹ ڈے ہے۔ اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور اس قیامت کے دن کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جو کچھ آگے ہونا ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ دنیا نہیں تھی اور ایک خاص وقت سے اللہ نے دنیا پیدا کی۔ کب سے پیدا کی ہے اس کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن و حدیث میں اس مسئلے کو تفصیل سے کھول کر نہیں بیان کیا گیا کہ کتنے سال ہو گئے، ہزاروں ہو گئے، کروڑوں ہو گئے، اربوں ہو گئے، خربوں ہو گئے، کتنے ہو گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو دنیا کب سے پیدا ہوئی اسے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم انسان کب سے پیدا ہوئے اس زمین پر اسے بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے جو پہلے ہیں دادا آدم اور دادی حوا، یہی سے تو انسان شروع ہوئے۔ یہ جو انسان کب سے شروع ہوئے اسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ دنیا تو دادا دادی سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ گھاس، یہ پھوس، یہ تو آدم اور دادا دادی کے سے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ کتنے پہلے سے، اربوں سال سے، خربوں سال سے، کروڑوں سال سے، بلینوں سال سے، ملینوں، کچھ پتہ نہیں کب سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس مسئلے کو نہیں کھولا گیا ہے۔ البتہ یہ بات قرآن و حدیث میں کلیئر کر دی گئی ہے کہ اللہ یہ دنیا نہیں تھی اور اللہ تعالی نے اس کی بگننگ کی اور یہ دنیا شروع فرمائی۔ تو جیسے یہ دنیا شروع ہوئی اسی طریقے سے یہ دنیا ایک دن اس کا اینڈ آنا ہے۔ کب آنا ہے اسے بھی کوئی نہیں بتا سکتا، کب اینڈ آنا ہے اسے بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور نے علم دیا ہے۔ حضور کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اینڈ کب آنا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، جیسے تمہیں علم نہیں ہے مجھے بھی کوئی علم نہیں۔ مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے حضور کو ساری باتیں بتا دی تھی اور جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ہی علم حضور کا ہے۔ یہ علم غیب کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ میری بہنوں یہ غلط خیال ہے، جن مردوں کا اور جن عورتوں کا یہ خیال ہے یہ غلط ہے۔ اللہ کا علم اللہ کے شائن شان ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ علوم دیے تھے، مگر کچھ چیزیں وہ بھی تھی کہ حضور کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت کب آنی ہے، حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں، جیسے تم نہیں جانتے ہو میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ جتنی باتیں اللہ کو معلوم ہیں وہ ساری باتیں اللہ نے حضور کو بتلا دی ہیں اور حضور کو ساری باتیں معلوم ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حضور کو معلوم نہ ہو۔ یہ خیال اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا۔ یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور لیکن یہ عقیدہ کہ جتنا اللہ کا علم ہے وہ سارا حضور کو دے دیا اور حضور نے سب کچھ جان لیا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور میں نے یہ حدیث بتائی کہ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے انکار فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو دنیا یقیناً شروع ہوئی ہے، کب سے شروع ہوئی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا کو یقیناً ختم ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن بہرحال اس دنیا کا ایک آخری دن آنا ہے،
میری بہنوں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک کی لائف، ہماری ہر ایک کی زندگی کسی نہ کسی دن ختم ہونی ہے، اس کو کسی نہ کسی دن ختم ہونا ہے، مرنا ہے۔ لدو للموت، جنے گئے ہیں مرنے کے لیے، جو جنا گیا ہے اسے بہرحال مرنا ہے، چاہے اس کی 100 سال کی عمر ہو جائے، 200 سال کی ہو جائے، 500 سال کی ہو جائے، 1000 سال کی ہو جائے، اسے مرنا ہے بہرحال۔ آج اخبار میں ایک عورت کا فوٹو آیا ہے، اس کی عمر ہے 90 یا 95 ہے، 95 عمر ہے۔ اس نے برتھ ڈے منایا ہے، اور جو مہمان آئے ان کو اس نے ایک جوک کیا، مذاق کیا، اور یہ کہا کہ آپ حضرات کی جب عمریں 100 سال کی ہو جائیں اس وقت بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب حاضرین کی سب کی عمریں 100 سال کی ہو جائیں گی تو اس بڑھیا کی کتنی ہو جائے گی؟ اس نے اخبار والے نے کہا کہ اس نے جوک کیا مجموعی ساتھ۔ تو ایسے 100 نہیں، اگر کروڑوں سال بھی کسی کی عمر ہو جائے تب بھی بہرحال اسے مرنا ہے، مرے بغیر چارہ نہیں۔ تو جس طریقے پر ہر انسان کو بہرحال مرنا ہے، جو پیدا کیا گیا ہے، جو جنا گیا ہے، وہ فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے لیے جنا گیا ہے۔ تو میری بہنوں یہ دنیا بھی پیدا کی گئی، نئی تھی اور پیدا کی گئی ہے، اور جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ فنا ہونے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف وہ ہے جو پیدا نہیں کی گئی۔ ایسی ذات صرف اللہ کی ہے، جو پیدا نہیں کیے گئے، لہذا وہ فنا بھی نہیں ہونے والے ہیں۔ اللہ نہ جنے گئے ہیں نہ ان پر موت آنے والی ہے، اور یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، لہذا ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ جس دن یہ دنیا ختم ہوگی اور اس کا وہ آخری دن جو آئے گا وہ ہے الیوم الآخر، اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا جو آخری دن آتا ہے وہ ہماری موت کا جو دن ہے وہ الیوم الآخر ہے۔ تو جیسے ہم میں سے ہر ایک کی موت کا دن آتا ہے اور آخری دن آتا ہے، اسی طریقے پر پوری دنیا کا بھی آخری دن آنا ہے۔ یہ پانچواں عقیدہ ہے جو ہر ایک کو ماننا ضروری ہے۔ چھٹا عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، یہ ماننا ضروری ہے کہ جب وہ آخری دن آ جائے گا تو اس آخری دن میں جتنے انسان پیدا ہو کر کے مر چکے ہیں ان مرے ہوئے تمام انسانوں کو دوبارہ اللہ زندہ فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، اس کو ماننا، اس پر عقیدہ رکھنا کہ دنیا میں جی کر کے، مر کر کے، مٹی میں جا کر کے، سڑ کر کے، پھٹ کر کے مٹی ہو گئے، جلا کر کے راکھ کر دیے گئے اور زندگی ختم اور فنش اور آگے کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ نئی زندگی میں لوٹنا ہے۔ اس عقیدے کا نام ہے البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ چھٹا عقیدہ ہے جس کا عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ساتواں عقیدہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے یہاں سے معاملات طے ہو گئے ہیں، اللہ کے یہاں سے پلاننگ کر دی گئی ہے کہ فلاں چیز انسان کے لیے مفید ہے اور فلاں چیز انسان کے لیے مضر ہے، اور یہ طے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا جو طے کیا ہوا ہے وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ والقدر، قدر کے معنی ہے پلاننگ، والقدر، قدر کے معنی ہے پلاننگ، تجویز، خیرہ و شرہ، اچھی تقدیر اور بری تقدیر، اچھی پلاننگ اور بری پلاننگ۔ اچھی پلاننگ اور بری پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کون سی چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ من اللہ تعالی، یہ پلاننگ اس عالم کی اللہ نے بالکل پہلے سے کر دی ہے۔
یہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کر دی ہے کہ اس دنیا میں فلاں فلاں چیزیں، فلاں فلاں باتیں انسان کے لیے مفید ہیں، اور فلاں فلاں چیزیں اور فلاں فلاں باتیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ اور جو اللہ نے پلاننگ کی ہے اسی پلاننگ کے مطابق انسان کو زندہ رہنا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ عقیدہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھو میری بہنوں، ابھی بات آپ سمجھی نہیں ہوں گی، ذرا اچھی طرح سمجھو اسے۔ دیکھو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ تندرست آدمی کے لیے گھی مفید ہے۔ تندرست آدمی گھی کھائے گا تو موٹا تازہ پہلوان بنے گا، اور تندرست آدمی کیا کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے زہر، پوائزن، یہ قاتل ہے، اس کے لیے کلر ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں کہ پوائزن آدمی کو ختم کرنے والی چیز ہے اور گھی آدمی کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پوچھو وائے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس وائے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس وائے کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے لیے ایسا ہی طے کیا ہے۔ اللہ کی پلاننگ میں ایسا ہی ہے کہ گھی سے انسان کو فائدہ پہنچے اور زہر کھائے تو انسان مر جائے۔ اللہ نے ایسا ہی پلاننگ کی ہے، اور اس پلاننگ کو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، عقل مند بھی مانتا ہے، بیوقوف بھی مانتا ہے۔ گھی پیسے دے کر خرید کر لاتا ہے اور کھاتا ہے، اور زہر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے سلامتی ہوش و حواس کے ساتھ۔ کوئی آدمی زہر نہیں کھاتا، تو وہ اللہ کی پلاننگ کو یہ مانتا ہے۔ اسی طریقے پر میری بہنوں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جتنے کام کرتے ہیں ان کاموں میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں۔ دیکھو سمجھو، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، دوسروں کا احترام کرنا، لوگوں کی پیٹھ نہ کاٹنا، غیبتیں نہ کرنا، لوگوں کی مددیں کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اب دیکھو، چوری کرنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، ڈکیتی ڈالنا، لوگوں کے خون چوسنا یعنی سود لینا، لوگوں سے سود لینا یعنی لوگوں کا خون چوسنا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، بخیلی کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، لوگوں کو ستانا اور پریشان کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسریوں کو چھوٹی سمجھنا، یہ سب کام وہ ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ آج کوئی پوچھے کہ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی ہی پلاننگ کی، اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے پلاننگ کی ہے کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، چوری کرو گے جہنم میں جاؤ گے، دکان کر کے یا جاب کر کے جائز طریقے پر پیسہ کماؤ گے، یہ پیسہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہوگا، اور دھوکہ دے کر، چوری کر کے، سود لے کر کے اگر تم نے پیسہ کمایا یہ پیسہ تمہارے لیے مضر ہوگا کہ بھئی یہ بھی کمانے کے ذریعے، یہ بھی کمانے کے ذریعے نہیں۔ پلاننگ ہے کہ یہ ذریعے صحیح ہے، یہ ذریعے غلط ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے وہ شادی کر کے جوڑا بن کر کے دنیا میں جیتے ہیں، اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور اولاد پروان چڑھتی ہے اور دنیا آگے بڑھتی ہے۔ یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی مفید ہے۔ اور یورپ اور امریکہ میں جو اب سلسلے چل رہے ہیں کہ پہلے مرد اور عورت ساتھ میں فرینڈ بن کر رہتے ہیں، پھر ایک زمانے کے بعد بچے وغیرہ ہو جانے کے بعد پھر شادی کرتے ہیں،
ایک بچہ ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، اب شادی کرتے ہیں. مسلمانوں میں نہیں، کافروں کی بات کہہ رہا ہوں میں، کافروں کی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ 2 بچے ہو گئے، اب شادی کر رہے ہیں. اب شادی کیا کرنی ہے؟ اس کی دال بگارنی. وہ بچوں کے لیے تو شادی کی ضرورت تھی، اس وقت تو شادی کی نہیں تھی. تو میری بہنیں غور کرو، جانوروں کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں کیا فرق رہ گیا. مگر اسلام نے کہا کہ اللہ نے یہ پلاننگ کی ہے کہ اولاد تو یہ ناجائز طریقوں سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے. دنیا میں اولاد ناجائز طریقوں سے بھی پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے، اور نکاح کر کے فیملی لائف اختیار کر کے میاں بیوی ساتھ رہیں، اس سے بھی اولاد بڑھتی ہے. تو دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کے اور اولاد بڑھنے کے دونوں طریقے ہیں، مگر اللہ نے یہ پلاننگ کی ہے کہ صحیح اور جائز طریقہ یہ ہے اور غلط اور ناجائز طریقہ یہ ہے. اس طریقے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال اولاد ہے، ثابت النسب اولاد ہے، صحیح اولاد ہے، اور اس طریقے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام اولاد ہے، ناجائز اولاد ہے. اب کوئی آج کی دنیا نہیں مانتی، وہ کہتے دونوں ایکول. شادی کر کے جو اولاد ہے وہ بھی اور بغیر شادی کے جو اولاد ہے وہ بھی دونوں ایکول ہیں، دونوں یکساں ہیں. آج کی دنیا یہ کہتی ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کی عقل پر پتھر پڑے ہیں. اصل صحیح بات ہے کہ اللہ نے پلاننگ کی ہے کہ دیکھو یہ طریقہ انسانوں کی اولاد کے پھیلنے کا، یہ اصلی صحیح طریقہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری انسانیت اس طریقے پر چلی آ رہی ہے. اور یہ جو جانوروں والا طریقہ اب شروع ہوا ہے، یہ طریقہ انسانیت کے لیے مضر ہے. اور اللہ کی تمام شریعتیں جو نازل ہوئی، ان تمام شریعتوں نے زنا سے، بدکاریوں سے، برائیوں سے، غلط نظریں ڈالنے سے، ان سب چیزوں سے منع کیا. معلوم ہوا کہ یہ پلاننگ میں ناجائز ہے، یہ پلاننگ میں جائز ہے. اسی طریقے پر میری بہنوں، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ کون سے کام جنت میں لے جائیں گے، کون سے کام جہنم میں لے جائیں گے، یہ طے ہے. جنت میں جو لے جانے والے کام ہیں وہی کام جنت میں لے جائیں گے، دوسرے کام سے نہیں. ایسے عقیدوں کے بارے میں طے ہے کہ کون سے عقیدے جنت میں لے جائیں گے، کون سے عقیدے جہنم میں لے جائیں گے. یہ تقدیر اس کا نام ہے. اور یہ جو جملہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ کی پلاننگ پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی پلاننگ کی عمدگی، خیر القدر، پلاننگ کی عمدگی اور پلاننگ کی مضرت رسا پہلو کہ کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ایسی پلاننگ ضرور ہوئی ہے، یہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے ازل سے طے کر دیا ہے کہ انسان کے لیے یہ باتیں، یہ اعمال، یہ چیزیں، یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ مفید ہیں اور یہ چیزیں ناجائز. اللہ کے اس طے کیے ہوئے کا، اللہ کی طے کیے ہوئے کا جو فالو کرے گا، زندگی گزارے گا، وہی امن و اطمینان کی زندگی گزارے گا، وہی امن و اطمینان کی زندگی گزارے گا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، غور کرو، آج ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب ہم اللہ کی پلاننگ کو نہیں مانتے. ہمارے لیے کیا مفید کام ہے وہ نہیں اختیار کرتے. ہمارے لیے کیا کام نقصان پہنچانے والے ہیں ہم اس سے نہیں بچتے. ہم اللہ کی پلاننگ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں پلاننگ کس کی؟ معاشرے کی، سوسائٹی کی، کلچر کی، ملک کی. تو بھائی اس ملک کی ریت یہ ہے، اس ملک کی ریت یہ ہے، اس ملک میں یہ چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں، اس ملک میں یہ چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں. تو ملک کی پلاننگ ہم مانتے ہیں، ملک کی ریت ہم مانتے ہیں کہ یہ ملک میں یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ ملک میں یہ بری ہے. مثال دو، مثلا اسلام نے بتلایا، میری تمام بہنیں غور سے سنیں. مثلا اسلام نے یہ بات بتائی کہ جتنی قیمتی چیز ہو انسان اسے حفاظت سے رکھتا ہے، کھلے عام اسے نہیں ڈالے رکھتا. آدمی کے پاس سونا گولڈ کا زیور ہو، ہیرا موتی ہو قیمتی،
تو آدمی اور عورتیں بہنیں ہماری ان زیورات کو یا تو بینک میں لاکر میں رکھتی ہیں یا گھر کے اندر بکس کے اندر بند کر کے پھر دوسرے بکس میں بند کر کے مکان کے اندر کی کوٹلی میں کہیں ایسی چھپائیں گی کہ گھر کے بچوں کو بھی ہوا نہ لگے کہ کون سے بکس میں زیور ہے. یہ ہے ہر انسان جتنی قیمتی چیز ہے اسے گھر کے اندر حفاظت سے رکھے گا. اور کوڑا کباڑ اپنے انڈیا میں کوڑا کباڑ گھر کے آنگن میں ڈال دیا جاتا ہے. بیکار چیزیں پڑی ہیں, کسی دن کام آئیں گی تو ٹھیک ہے, نہیں آئیں گی تو پڑی رہیں گی. مگر یہ مسئلہ جب یہاں آیا کہ انسانیت میں, انسانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے عورت ذات, اللہ نے عورت کی جو صنف بنائی ہے وہ انسانوں میں سب سے زیادہ ویلیویبل اور قیمتی چیز بنائی ہے. اتنی قیمتی چیز بنائی ہے کہ کوئی نکاح بغیر مہر کے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ شوہر کے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ عورت کی ایک قیمت ہے اور آپ کوئی نکاح اور کوئی بیوی قیمت ادا کیے بغیر, مہر دیے بغیر بیوی نہیں لا سکتے. یہی بات دماغ, شوہر کے دماغ میں, معاشرے اور سوسائٹی کے دماغ میں بیٹھانے کے لیے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ معاشرے کا, انسانیت کا سب سے قیمتی عضو ہیں اور قیمتی جز ہیں. جب میری بہنوں یہ عورتیں اتنی قیمتی ہیں تو یہ عورتیں کہاں رکھنے کی چیز ہیں؟ یہ تو گھر کے اندر رکھنے کی چیز اور چھپانے کی چیز ہے. مگر آج ہم نے کیا کر دیا؟ آج ہم نے یہ کہا کر دیا کہ بھئی ہماری یہ جو امریکہ کا ملک بر اعظم ہے اور یورپ ہے, یورپ کی ریت یہ ہے کہ عورتیں ننگی کھلی علل اعلان باہر گھومتی پھریں, تفریح بھی کریں, مارکیٹنگ بھی کریں, جاب بھی کریں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں. یہاں کا کلچر یہ ہے, یہاں کا معاشرہ یہ ہے. اور سب مسلمان عورتیں بھی اس پر چلنے لگی تو ملک کی جو پلاننگ ہے اسے انہوں نے اپنا لی اور اللہ کی جو پلاننگ تھی اسے پیچھے ڈالا. کہ اللہ نے عورت کے لیے پلاننگ یہ کی تھی کہ وہ گھر کی قیمتی متاع بنے, تو اللہ کی اس پلاننگ کو ہم نے پیچھے ڈالا اور ملک کی پلاننگ کے یہ ملک جو ایسا چاہتا ہے اور یہ ملک اسے پسند کرتا ہے. تو آج مسلمان, بہت سی مسلمان بہنیں, ساری نہیں کہتا, مسلمان عورتوں میں بھی الحمدللہ آج بھی ایسی نیک مسلمان عورتیں ہیں جو اللہ کی پلاننگ کو سامنے رکھتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بے پردہ گھومنے کو حرام کیا ہے. وہ گھر سے بے ضرورت نہیں نکلتی اور جب انہیں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو بہت با پردہ ہی ضرورت سے نکلتی ہیں. ایسی بھی نیک عورتیں بھی ان ملکوں میں بھی ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے. لیکن ان ملکوں میں مسلمان عورتوں کی بھی اتنی بڑی تعداد ہو گئی, ان کا ذہن یہ بن گیا کہ ملک کا ریت یہ ہے, یورپ اور امریکہ کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بے پردہ چلیں, عورتیں بھی گھومیں پھریں, عورتیں بھی مارکیٹنگ کریں, عورتیں بھی جاب کریں, سب کام عورتیں بھی کریں. اکوالٹی کا ایسا چکر ہے. یہ جو اکوالٹی کا چکر ہے, یہ اکوالٹی کا چکر جو ہے وہ اللہ کی پلاننگ کو پیچھے ڈالنا ہے اور ملک کی پلاننگ کو سامنے لانا ہے. مگر ہماری بہنیں نہیں سمجھتی. میں تو سال میں 1 مہینہ یہاں آتا ہوں اور یہاں کے جو احوال دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ ان بر اعظموں نے عورتوں پر کتنا ظلم و زیادتی کر رکھی ہے کہ سردی -10 ہو جاتی ہے, سردی -14 ہو جاتی ہے, سردی -15 ہو جاتی ہے اور بیچاری عورتیں ہیں کہ ننگے سر جاب پر جا رہی ہیں اور پیروں میں بھی انہوں نے موزہ پہن رکھا ہے, وہ بھی بالکل بدن کھلا. بتاؤ کتنی سردی انہیں لگتی ہوگی. لیکن نہیں, ان کا دماغ یہ بنایا ہے کہ عورت کو ایسا رہنا چاہیے, فیشن ہے. ارے یہ فیشن ہے تو مرد تم کیوں نہیں, وہ تو 10 کپڑے پہن کر کے نکلیں گے. مرد جو ہے وہ تو طرح کے کپڑے پہن کر نکلیں گے, اپنے آپ کو سردی میں نہیں پھنسائیں گے. مگر عورتوں کا ایسا مزاج بنایا تاکہ وہ ننگی پھرا کریں اور اسے مرد دیکھا کریں. یہ سب میری بہنوں یہ عورتوں پر ظلم و زیادتی ہے جو اس ملکوں کے اندر کی جا رہی ہے کہ اتنی سخت سردیوں کے اندر, اتنی مشقت کے اندر بیچاری عورتیں ہیں ٹھٹھری جا رہی ہیں, سکڑی جا رہی ہے, مگر سر پہ کچھ باندھ نہیں سکتی ہیں, کھلے سر بال کھولے رکھ کر کے چلی جا رہی ہیں, پیر بھی ان کے کھلے ہیں. یہ جو ظلم و زیادتی ہے یہ ملک کے ریت و رواج ہے. اللہ نے عورت کے سارے بدن کو
مختلف احکام میں رکھا تھا. یہ کہ 3 حصے، جتنا چہرہ وضو میں دھوتے ہیں اور دونوں ہاتھ گٹوں تک، کلائیوں تک، پوستوں تک، اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے، بس اتنے اعضاء جو ہیں وہ تو اپنے خاص ریلیشن کے سامنے، ریلیٹیو کے سامنے، جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے سامنے یہ 3 عضو کھل سکتے ہیں. اور اجنبیوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے کہا اپنے حبیب سے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم گھر سے نکلا کرو تو اپنی چادریں کھینچ کر چہروں کے اوپر لٹکا دیا کرو تاکہ چہرہ چھپ جائے. معلوم ہے یہ چہرہ جو اپنے خاص رشتہ داروں کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، جب اجنبیوں کے سامنے نکلیں گے تو اس چہرے کو بھی چھپا دینا ضروری ہے. یہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں یہ آیت پاک ہے. غرض عورت ضرورت کے وقت نکل سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو چھپا کر نکلے گی. بے ضرورت عورت گھر سے نہیں نکلے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے قرآن کریم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. میں یہ کیا سمجھا رہا ہوں بہنوں کو؟ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو عورتوں کے لیے اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کی شریعت میں ان کے لیے احکام اور پلاننگ ہے، اور ایک اس ملک کی ریت اور رواج ہے. انسان کا ایمان تقدیر پر ہے کہ اللہ نے جو انسان کے لیے مفید اور مضر باتیں طے کی ہیں اسے ماننا چاہیے، اور اللہ نے جو انسان کے لیے مفید باتیں طے کی اسے اختیار کرو، اور جو اللہ نے انسان کو نقصان پہنچانے والی باتیں طے کی ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. مگر آج ہمارا تقدیر پر ایمان بھی ہے، اور تقدیر پر ایمان ہونے کے بعد ہمارا عمل ہے ملک کی پلاننگ پر، ملک کے ریت رواج پر، قوم کے طریقوں پر. تو تقدیر پر کہاں ایمان؟ نام ہے ایمان، نام ہے 7 باتوں پر صحیح طریقے پر، صحیح ڈھنگ سے ان 7 باتوں کو ماننا، اس کا نام ہے ایمان. ایک اللہ پر ایمان لانا، کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، ان کے اللہ کے جو نام اور صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ماننا. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں کو ماننا. نمبر 3 اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا. نمبر 4 اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا. نمبر 5 یہ ماننا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، جیسے ہماری زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس پوری دنیا کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کا لاسٹ ڈے آنے والا ہے. اور یہ ماننا کہ جب وہ لاسٹ ڈے آ جائے گا تو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہمیں دوبارہ ایسا ہی زندہ ہو جانا ہے جیسا اس وقت زندہ ہیں. اور 7ویں بات یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کے لیے اندازے ٹھہرا دیے ہیں، تقدیر مقرر کر دی ہے کہ کیا چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور کیا چیزیں مضر ہیں. یہ بات ماننا اور اس کے مطابق جو انسان کے لیے مفید باتیں ہیں اس پر عمل کرنا، اور جو انسان کے لیے مضر باتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 7 باتوں کے ماننے کا نام ہے ایمان. میری بہنوں، ایک تو ایمان ہوگا، دوسری ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام. نیک کام کیا ہیں ان کی تفصیل کرنے کا وقت اب نہیں رہا. موٹی سی بات ایک حدیث شریف سنا دوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے یہی 7 کام بتائے کہ یہ 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسی حدیث میں سے یہ ایمان مجمل میں لے کر کے وہ ایمان مجمل کی عبارت بنائی گئی ہے.
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل اسلام، اعمال اسلام کیا ہے، اسلام والے کام کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام والے کام ہیں 5۔ ایک زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تنہا خالق و مالک اور معبود ہیں، ان کے علاوہ عبادت کسی کا حق ہے ہی نہیں، اس کی گواہی دینا، اور اس کی بات کا اقرار کرنا اور گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اس کا زبان سے اقرار کرنا، یہ اعمال اسلام میں سے ہے پہلا کام۔ اسی لیے کہا گیا ہے حدیث شریف میں کہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تسبیح پڑھو، تسبیح رکھو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک دانہ ہٹاؤ، یہ ایک دانہ ہو، ایک دانہ ہٹاؤ، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر ایک دانہ ہٹاؤ، اس کی تسبیح پڑھو۔ یہ سب سے افضل ذکر یہی ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا۔ اور اگر کوئی بہنیں یہ تسبیح پڑھیں تو ایک بات اور یاد رکھیں، اس تسبیح کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتی رہیں، یعنی 10 کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 10 مرتبہ میں نہ پڑھیں، 15 مرتبہ کے بعد پڑھیں، 15 میں نہ پڑھیں، 20 مرتبہ کے بعد پڑھیں، 25 مرتبہ کے بعد پڑھیں، 25 مرتبہ کے بعد تو ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیں، ورنہ یہ ذکر بہت گرم ہے، بہت سی لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت گرم ہے، بعض دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، گرمی چڑھ جاتی ہے، اور درود شریف ٹھنڈی ہے، تو یہ گرم اور ٹھنڈی دونوں ملا ہوگا تو اعتدال پیدا ہوگا۔ اس لیے بہترین تو یہ ہے کہ 10 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، ورنہ 15 کے بعد، ورنہ 20 کے بعد، ورنہ 25 کے بعد تو پڑھنا ہی ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور 100 مرتبہ پڑھ کر کے پھر 15 مرتبہ ایک ساتھ درود شریف پڑھ لی، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ 15 20 مرتبہ 25 مرتبہ ایک ساتھ درود شریف پڑھ لی، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 10 تسبیحیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لی اور پھر ایک پوری تسبیح درود شریف کی پڑھ لی، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ باقی لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ درود شریف پڑھنی ضروری ہے، ورنہ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت گرم ہے، بعض مرتبہ دماغ پر گرمی چڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، کیوں؟ اعمال اسلام میں یہ سب سے افضل ہے۔ نمبر 2، 5 وقت کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3، اللہ نے جس مرد کو اور جس عورت کو مال دیا ہے، اتنا مال کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلامی کاموں میں سے ہے۔ میری بہنوں، اس ملک میں ایسا تو ہو سکتا ہے کوئی مرد کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، ہیں میرے علم میں بہت سے مرد ہیں ان کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، لیکن ایسی شاید ہی کوئی عورت ہو جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اس ملک میں ہر عورت کے پاس پیسے ہیں، مردوں میں سے ہر مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سے مرد مقروض بھی ہیں، کیوں؟ ان کو کمانا ہے اور خرچ کرنا ہے، اور عورتوں کو صرف کمانا ہی کمانا ہے، خرچ ان کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس ملک میں ہر عورت اتنا مال رکھتی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا تمام بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب سال پورا ہو جائے تو تمام حساب کر کے جتنی زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ یہ اعمال اسلام میں سے تیسرا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے سونے کے رنگ پہن رکھے تھے، چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ حضور نے ان خاتون سے پوچھا کہ تم نے چوڑیاں سونے کی پہن رکھی ہے، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو بیچاری کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو حضور نے فرمایا حسبک من النار،
حسبک من النار، یہ جو تیری 2 چوڑیاں ہیں جس کی تو نے زکات نہیں دی ہے، یہ چوڑیاں ہی تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی تیری نمازیں کچھ کام نہیں آئیں گی، تیرے روزے کچھ کام نہیں آئیں گے، اگر ان سونے کی چوڑیوں کی تو نے زکات نہیں دی ہے تو یہ سونے کی چوڑیاں ہی تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بہنوں، جس بہن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کی زکات کا پورا حساب کر کے زکات ادا کریں۔ چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز ہے جن بہنوں کے پاس میں اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکیں تو حج کرنا فرض ہے، پہلی فرصت میں حج کرنا فرض ہے، موت کب آ جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ 5 اعمال اسلام ہیں۔ تو ایمان صحیح ہو اور اعمال اسلام، اسلامی جو کام ہیں وہ صحیح ہوں تو دنیا میں بھی راحت اور چین اور سکون کی زندگی ملے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور مرنے کے بعد جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں، ایک حدیث شریف میں سنا دوں بہنوں کو اور اس کے بعد ختم کروں۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 3 کام کرے، پہلا کام 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ وقت کے اندر ادا کرے، کوئی نماز قضا نہ ہونے دے، صلت خمسہ، اپنی 5 نمازیں پڑھے۔ نمبر 2 صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرمان برداری کرے۔ دیکھو 2 مسئلے الگ الگ ہیں میری بہنوں، سمجھو اچھی طرح ہی۔ ایک تو ہے شوہر کی تعظیم کرنا، شوہر کی رسپیکٹ کرنا، اور ایک ہے شوہر کی فرمان برداری کرنا، یعنی شوہر جو جائز حکم دے اس حکم کو ماننا۔ یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر شوہر کوئی ایسی بات چاہتا ہے عورت سے، ایسا حکم عورت کو دیتا ہے جو اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، شریعت میں وہ ناجائز کام ہے، تو عورت شوہر کی وہ بات نہیں مانے گی۔ لیکن اگر شوہر بیوی سے ایسا کام کرنے کو کہے جو شریعت کی نظر میں کام جائز ہے تو شوہر کی یہ بات مان لینا، اس کا نام ہے اطاعت، فرمان برداری۔ اور ایک ہے شوہر کے رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں شوہر کا عورت پر حق ہے۔ عورتوں پر شوہر کا یہ 2 حق ہیں الگ الگ۔ ایک حق یہ کہ ہر عورت اپنے شوہر کی تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جو جائز حکم دے اس حکم کی تعمیل کرے۔ بعض بہنیں سوچتی ہوں گی کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمیں شوہروں کے حقوق یاد دلاتے ہیں، ہمارے شوہروں پر کیا حقوق ہیں وہ نہیں بتاتے ہمیں۔ میری بہنوں، وہ آپ کو بتانے کے نہیں ہیں، وہ آپ کے شوہروں کو بتانے کے ہیں، اور وہ میں آپ کے شوہروں کو بتاتا ہوں۔ وہ میں آپ کے شوہروں کو بتاتا ہوں کہ عورتوں کے، بیویوں کے شوہروں پر یہ حق ہیں۔ تو یہ مضمون تو مجھے مردوں کو بتانے کا ہے اور میں مردوں کو بتاتا ہوں، اور جو مضمون آپ حضرات کو بتانے کا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آج دنیا الٹی چل رہی ہے، آج دنیا اپنے رائٹ جاننا چاہتی ہے کہ میرا دوسرے پر کیا حق ہے۔ اور صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا، صحابہ کا مزاج یہ تھا، وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ دوسرے کے ہم پر کیا حقوق ہیں وہ ہمیں بتائے جائیں تاکہ ہم دوسروں کے حق ادا کریں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، سارا مزاج الٹا ہو گیا ہمارا۔ اس لیے جو اصلی مسلمانوں کا صحیح مزاج یہ ہے کہ مردوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اسے جانیں اور اپنے بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ تو میں مردوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو عورتوں کے تم پر یہ حقوق ہیں،
اور عورتوں کو کیا پوچھنا چاہیے؟ عورتوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے شوہروں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، تاکہ ہم اسے جانیں سمجھیں اور اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں، تو آپ کو وہ بتاؤں گا۔ لیکن آج دشواری تو یہ ہے کہ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارا مردوں پر کیا حق ہے، اور مرد یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا عورتوں پر کیا حق ہے۔ اس پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرد نے جان لیا کہ میرا بیوی پر یہ حق ہے، تو یہ جان لینے سے کوئی بیوی وہ حق ادا کر دے گی؟ اس کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ عورت نے جان لیا کہ میرا شوہر پر یہ حق ہے، تو یہ جان لینے سے شوہر حق ادا کر دے گا؟ ہو سکتا کرے اور ہو سکتا نہ کرے، تو کیا فائدہ اس جاننے کا؟ اور جب مرد نے یہ جانا کہ بیوی کا مجھ پر یہ حق ہے، تو اس نے تو عمل کے جذبے سے جانا ہے، تو جان کر بیوی کے حقوق ادا کرے گا۔ اور بیوی نے یہ جانا کہ شوہر کے حقوق اس پر کیا ہیں، تو اس نے عمل کے جذبے سے جانا ہے، تو وہ جان کر شوہر کے حقوق ادا کرے گا۔ اور جب مرد عورتوں کے حقوق ادا کریں گے، عورتیں مردوں کے حقوق ادا کریں گے، تو میری بہنوں ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگو تو ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت بالہ، تیسری چیز یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کا کہنا مانے، فرمان برداری کرے۔ تو میں نے یہ دو بتایا کہ شوہر کے عورتوں پر دو حق ہیں، ایک رسپیکٹ کرنا اور ایک جو جائز بات کہے اس کی تعمیل کرنا اور پورا کرنا۔ تو اگر یہ عورتیں تین کام کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جون سے دروازے سے وہ عورت جنت میں جانا چاہے گی اسے اجازت ہوگی۔ سب دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جون سے دروازے سے چاہو جنت میں پہنچ جاؤ۔ بعض بہنیں سنتے ہوں گی بہت اچھی حدیث مولانا صاحب نے سنا ہے، زکات تو اس میں آئی نہیں، اسے زکات دینے کا کوئی ذکر نہیں آیا، بڑی اچھی حدیث لائے۔ میری بہنوں، یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب مسلمان عورتوں کے پاس میں پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں غربت کا کیا حال تھا، مردوں کے پاس ہی کچھ نہیں تھا، عورتوں کے پاس کہاں ہوتا تھا۔ اور آپ ہندوستان میں ہمارے آئیے، ہمارے ہندوستان میں بیچاری عورتوں کے پاس کیا ہوتا ہے۔ اور پھر گجرات میں تو عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت 1000-2000 روپے کسی نے عورتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ میں جہاں دیوبند میں پڑھاتا ہوں اور یو پی میں آؤ، بیچاری محلہ کا محلہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پاس میں 100-500 روپے نہیں ہوتے۔ تو حضور کے زمانے میں عورتوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے زکات کا مسئلہ انہیں اس حدیث میں نہیں بتایا۔ عورتوں کو یہ مسئلے دوسری حدیثوں میں زکات کے بتائے ہیں۔ لہذا میری بہنوں، یہ دو چیزیں اکٹھا ہوں، ایمان اور نیک کام، یہ دو چیزیں اکٹھا ہوں گی تو دنیا کی زندگی بھی امن و اطمینان کی ہوگی۔ ہم نے نیک کام کو بس یہی سمجھ رکھا کہ نماز پڑھ لو، تسبیح لے کر پڑھ لو، نیک کام ہو گئے، اور صبح سے شام تک شوہر کے ساتھ لڑتی رہو، پڑوسی کے ساتھ لڑتی رہو، دوسری بہنوں کی غیبتیں کرتی رہو، مگر نماز پڑھ لی اور 2 تسبیحیں پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ نیک کام ہم نے کر لیا۔ میری بہنوں، نیک کام اس کا نام نہیں ہے، نیک کام نام ہے اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کرنا۔ جو کام اللہ نے کرنے کو کہے وہ کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کو کہا ان سب سے بچو، تو نیک کام ہوئے۔ لہذا اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کرنا، تمام کرنے کے جو کام اللہ نے کہے ہیں وہ کرنا، اور تمام ناجائز کام جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچنا، اور ایمان صحیح رکھنا، یہ ایک ایسی لائف دنیا کی بناتا ہے کہ جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بیمار ہے تو بھی اسے کوئی پریشانی نہیں، تندرست ہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، مقروض ہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، غریب ہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، مالدار ہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے، غریب ہے تو غریبی میں پریشان ہے، مالدار ہے تو نیند ہی نہیں آتی ہے گولی کھائے بغیر، مال بتیرا بیلنس ہے، وہ بہت بڑا بیلنس ہے، اس نے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ گولی کھائے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ تو کس کام کا یہ مال ہے، کس کام کی یہ غریبی ہے؟
تو ایمان اور عمل صالح سے دنیا کی زندگی بھی اچھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنتی ہے۔ میری بہنوں، یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے عرض کی، ان کو اچھی طرح سے ذہن میں یاد رکھو، سوچو، غور کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں تاکہ دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مہینے کا آخری عشرہ، آخری 10 دن بس شروع ہونے ہی والے ہیں، 21ویں رات سے یہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ میرے مولا یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس آخری عشرے میں وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا۔ میرے مولا ہوتا یہ ہے کہ عید کی خوشی میں کچھ وقت برباد ہو جاتا ہے، کچھ عید کے کھانے پکانے میں عید برباد ہو جاتا، وقت برباد ہوتا ہے، کچھ باتوں میں وقت خراب ہو جاتا ہے۔ میرے مولا ہمیں تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی، تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، تسبیحات اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی اور نفلوں کی اور تراویحوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو عمدہ بنا، ہمارے پاس مال ہو تو ہمیں زکاتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوان لڑکوں کی اور لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم حفاظت کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ میرے مولا نئی تہذیب کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، معاشرے کی اور ریت رواج کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرض کی پریشانیوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ اس ملک کے تمام مسلمانوں کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بہنیں آج دینی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں، میرے مولا ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں ان سے عرض کی گئی ہیں، یا اللہ ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا زیادہ سے زیادہ جذبہ اور ذوق اور شوق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری نیکیوں کو ہماری اولاد کے نیک ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ موت کی سختی سے ہمیں بچا۔ یا اللہ سکرات کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اعمال اسلام پر لگائے رکھ، مضبوط فرما، اور اے اللہ ہماری جب موت کا وقت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔